بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے اور دین اسلام کے ذریعے سے گزشتہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب گزشتہ ادیان میں سے کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ گو کہ گزشتہ ادیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، اسی طرح سے گزشتہ آسمانی کتابیں تورات و انجیل، وہ سب کی سب اپنے زمانے کے اعتبار سے برحق کتابیں تھیں، اور وہ انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ ادیان بھی برحق تھے۔ لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے بعد اللہ پاک نے ان تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ بھی میری اتباع ہی کریں گے، ان کا چارہ کار بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین اسلام ہی اب مذہب قیامت تک برقرار رہے گا، تو اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ حدیث نبوی، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک کرنا منہ کی پاکی کا سبب ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث مبارکہ میں مسواک کے متعلق اہمیت کو ذکر فرمایا ہے اور فضیلت کو ذکر فرمایا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کا حکم دیتا اور اس کو لازم اور فرض قرار دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خود گھر میں تشریف لاتے تو آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کہیں تقریب میں جاتے تو آپ مسواک کر کے تشریف لے جاتے تھے، اور صبح جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلا عمل آپ کا مسواک کا ہوتا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد اس قدر مسواک کا اہتمام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یوں لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے مسوڑے چھل جائیں گے، اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا مسواک کا۔ اس مبارک سنت کو آج عمل میں لانا چاہیے، اور ضرورت ہے سب مرد عورت چھوٹے بڑے سب اس کو عمل میں لائیں، اور بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، بہت ساری گلے کی امراض اور معدے کی امراض سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے۔ مسنون دعاؤں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہوتے وقت کی جو دعا تلقین فرمائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس مبارک دعا میں دو باتوں کا سبق سکھایا گیا ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس نے نیند کے ذریعے سے جسم کی تھکان کو دور فرما دیا، لہٰذا جب تھکان دور ہو گئی تو اب ہمارے ذمے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے الحمدللہ الذی احیانا، ساری تعریفیں اس پروردگار ذات کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعدما اماتنا، ہماری موت کے بعد، حالانکہ یہ ہم سو رہے تھے، اور بیدار ہونے کے بعد جس نے ہمیں بیدار کیا سونے کے بعد۔ یہ الفاظ نہیں کہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح سے یہ سونا اور اس کے بعد اٹھنا ہے، اسی طرح سے سونا مرنے کی طرح ہے، اور پھر اسی طرح سے جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو یہ بیدار ہونا
اس طرح سے ہے جس طرح سے میدان محشر میں دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو دوسرا سبق اس میں یہی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور ایک عقیدے کی اصلاح بھی ہے، اور ایک عقیدے کی طرف تلقین بھی ہے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ سبق ہے۔ سوال، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ جواب، صحابہ میں سب سے بلند مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ خلفائے راشدین جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے، اسی ترتیب سے ان کے بلند مراتب اور مقام ہیں، اور ان چاروں صحابہ کرام کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ سوال، خلفائے راشدین کے بعد کن صحابہ کا مقام ہے؟ جواب، خلفائے راشدین کے بعد ان 6 خوش نصیب صحابہ کا مقام ہے جن کو خلفائے راشدین کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ یعنی ایک مجلس میں چاروں خلفاء اور باقی یہ 6 حضرات صحابہ اکرام جن کے نام نیچے موجود ہیں، یہ 10 کے 10 ایک مجلس میں موجود تھے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کو جنتی کہا۔ اور وہ جو باقی 6 ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم۔ تو اگر یاد کرنا مشکل ہو تو طلحہ، زبیر، اور سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، 4 تو خلفاء ہو گئے، اور باقی ان 6 کے نام اس ترتیب سے یاد کیے جائیں تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ مسائل کے حوالے سے وضو کو توڑنے والی 8 چیزوں میں سے بقیہ 4 کا بیان ہے۔ گزشتہ سبق میں 4 چیزیں ہو چکی تھیں، اور اب باقی 4 ہیں۔ بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، یعنی نماز جنازہ کے اندر نہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، بالغ آدمی جب اس میں قہقہ لگا کے ہنستا ہے بآواز بلند، قہقے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے کہ برابر والا سن لے، تو ایسا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ نمبر 7، منہ بھر کر قے ہونا، منہ بھر کر قے ہونے سے بھی وضو آدمی کا جاتا رہتا ہے۔ اور نمبر 8، دیوانہ یعنی پاگل ہو جانا، اس سے بھی انسان کا وضو جاتا رہتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ امور ہیں، نواقض وضو کہلاتے ہیں، ان امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان تمام کے تمام مسائل کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ان اسباق کو اچھی طرح سے ازبر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین سیکھنا ہم سب کی ضرورت ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے کہ ہم اللہ پاک کے دین کے ساتھ، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ساتھ، اور ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا گہرا ربط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔